بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی الانصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد کے ایک رئیس نے حج کے دنوں میں بغداد میں اعلان کرایا کہ جس شخص کو حج کرنے کا شوق ہو وہ ہمارے ساتھ چلے، راستے کے تمام اخراجات میرے ذمے، مگر واپسی کا انتظام وہ خود کرے گا، واپسی کے اخراجات نہیں دیے جائیں گے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ان دنوں میری حالت بہت خستہ تھی، غربت کا شکار تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ چلو حج تو ادا کرو، واپسی کا دیکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور میں اکیلا حرم میں پڑا رہا۔ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ رقم تھی، سخت بھوک کی حالت تھی، حرم خالی تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے کہ اتفاق سے مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملی۔ وہ بڑی نفیس قسم کی تھی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا انتہائی نفیس ہار تھا۔ میں نے زندگی میں ایسا ہار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے وہ ہار نعمت خداوندی سمجھ کر رکھ لیا، مگر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی آوازیں لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری تھیلی گم ہو گئی ہے، ایسی ہی تھی اور اس میں ہار تھا، واپس کرنے کو 500 دینار دوں گا، اور دینار اس نے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو واپس کر دوں اور انعام کی رقم لے لوں، چونکہ مجھے ضرورت بھی رقم کی تھی تاکہ اپنی بھوک مٹاؤں اور واپس گھر جا سکوں۔ چنانچہ میں نے اس بوڑھے آدمی کو بلایا اور وہ تھیلی اسے واپس کر دی۔ وہ بہت خوش ہوا اور دعائیں دیں اور وعدے کے مطابق انعام کے 500 دینار مجھے دے دیے، مگر میں نے ایک دم لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ تھیلی میرے پاس امانت تھی، اس کا واپس کرنا میرا فرض تھا، میں اس پر کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں اللہ تعالیٰ سے بدلے کا امیدوار ہوں۔ اس نے بہت اصرار کیا مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا اور آخر تنگ آ کر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ بحری سفر کرنا چاہیے، جہاز میں کوئی کام کرنے کی نوکری مل جائے گی، یوں سفر بھی طے ہو جائے گا اور کھانے پینے کا انتظام بھی۔ چنانچہ میں بندرگاہ پر پہنچا، جہاز کے عملے سے بات کی اور مجھے جہاز میں صفائی کرنے کا کام مل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اس طرح میں جہاز کے عملے میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں طوفان نے آ گھیرا، جہاز غرق ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تمام مسافر اور عملہ ڈوب گیا، مگر میں ایک تختے پر بیٹھا عرصے تک تیرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تیز ہوا چلی اور اس تختے کو ایک طرف بہا کر لے گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہوں، کون سا علاقہ اور کون سی جگہ ہے۔ اللہ اللہ کر کے تختہ ایک جزیرے کے کنارے جا لگا جہاں کچھ آبادی تھی۔ میں سخت سردی سے کانپ رہا تھا، فوراً خشکی پر اترا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قریب ہی ایک مسجد پر نظر پڑی، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ نماز فجر کا وقت ہوا، کچھ لوگ مسجد میں آئے، وہ سارے نو مسلم تھے، ان میں کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا کیا آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن پڑھانا؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھانے کو کہا۔ نماز کے بعد وہ لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھ سے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا اور اس جزیرے کا کوئی مرد، عورت اور بچہ ایسا نہ رہا جس نے مجھ سے نماز یا قرآن نہ سیکھا ہو۔ مجھے وہاں بہت آسائش مل گئی، مال و دولت سب کچھ مل گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا آپ لکھنا جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہمیں لکھنا بھی پڑھنا بھی سکھائیں۔ غرض وہ اپنے بچوں اور جوانوں کو میرے پاس لائے، میں عرصے تک انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتا رہا۔ اس طرح میری کافی مالی امداد بھی ہوئی، مجھے اب کافی خوشحالی میسر ہو گئی۔ اس دوران نہ انہوں نے مجھ سے میرے حالات پوچھے اور نہ میں نے بتائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کیسے آیا۔ ایک دن اپنے مکان میں بیٹھا تھا، کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے، اس کے پاس کافی مال و متاع بھی ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ میں نے انکار کیا مگر وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے، مجبوراً مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔
چنانچہ نکاح ہو گیا۔ جب میں اپنی بیوی سے ملنے گیا تو اس کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو میں نے مکہ میں بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں بھونچکا حیران رہ گیا۔ میں اس ہار کو دیکھتا رہا اور ذہن میں گزرے ہوئے تمام حالات گھوم رہے تھے۔ میرے ارد گرد بیٹھے خاندان کے لوگوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، آپ اپنی بیوی کو دیکھنے کی بجائے صرف ہار ہی کو دیکھے جا رہے ہیں؟ ان کے متوجہ کرنے پر میں چونکا اور انہیں ہار کے قصے سے لے کر یہاں تک پہنچنے کا سارا قصہ سنا دیا۔ جب سب نے ایک ساتھ مل کر نعرہ تکبیر اتنی زوردار آواز سے بلند کیا کہ تمام جزیرہ ہل کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جن بڑے میاں نے تم سے ہار لیا تھا وہ اس بچی کے باپ تھے اور حج سے واپسی پر کہا کرتے تھے کہ مجھے دنیا میں صرف ایک پکا اور سچا مسلمان ملا جس نے مجھے ہار واپس کر دیا اور انعام بھی نہ لیا، اور وہ دعا کرتے تھے، اے میرے اللہ، اگر وہ شخص مجھے پھر مل جائے تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ اسی حسرت کو دل میں لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ وہ بچی آپ کو مل گئی۔ یہ سن کر میں بھی نہ رہ سکا اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہوتا رہا۔ قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مدت تک میں ان کے ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے 2 بیٹے دیے، پھر ان کا انتقال ہو گیا اور ہار کے وارث میرے بیٹے ہوئے۔ پھر وہ دونوں لڑکے بھی فوت ہو گئے اور ہار میرے پاس آ گیا اور میں اپنا تمام مال لے کر اس جزیرے سے رخصت ہوا اور بغداد پہنچا۔ وہ ہار میں نے 1,00,000 دینار میں فروخت کیا، اور اب جو مال و دولت تمہیں نظر آتا ہے سب اسی ہار کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ جو اللہ کی کتاب کے ایک حرف کو کان لگا کر سنے بغیر قرت تو اللہ اس کے نام ایک حسنہ لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے، اور جو بغیر پڑھے نظر کرے تو اللہ ہر حرف کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ محو کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور جو کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھائے تو اللہ اس کے نام 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے، اور جو کوئی قرآن کریم کا ایک حرف نماز میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 50 نیکیاں لکھتا ہے اور 50 گناہ محو کرتا ہے، اور جو ایک حرف کھڑے ہو کر نماز میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے اور 100 درجات بلند کرتا ہے، اور جو قرآن کریم کو پورا پڑھ کر ختم کر کے کرے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو کوئی قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے والدین پر عذاب میں تخفیف ہوگی، چاہے وہ کافر ہی ہو۔ قرآن کریم پر نظر کرنا عبادت ہے۔ قرآن میں ہدایت کے مینارے ہیں، تاریکی کے لیے چراغ ہیں۔ چاہیے کہ اس سے آنکھوں میں روشنی حاصل کرے اور اس کی ضیاء حاصل کرنے کے لیے اپنی نظر کو کھولے، کیونکہ تفکر قلب دیکھنے والے کے لیے زندگی ہے۔ اس کی روشنی میں اس طرح چلتا ہے جیسے تاریکی میں روشنی لے کر چلنے والا۔ ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، جب میں کسی بندے پر رحم کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اس وقت تک اپنے بندے کو دنیا سے نہیں جانے دوں گا جب تک کہ اس کے گناہوں کی تلافی نہ کر لوں، چاہے اس کے جسم کو بیکار کر کے، چاہے رزق کی تنگی سے، چاہے دنیاوی خوف سے، اور پھر بھی اگر گناہ باقی رہیں تو موت میں سختی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اپنی عزت و جلال کی کہ جب میں کسی بندے کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو نہیں جانے دیتا اس دنیا سے جب تک اس کی ہر نیکی کا بدلہ نہ دے دوں، چاہے وہ وسعت رزق سے یا بدن کی صحت سے یا دنیاوی امن سے، اور اگر پھر بھی نیکی رہے تو موت کی سختی اس پر آسان کر دیتا ہوں اور پھر آخرت میں پکڑ لیتا ہوں۔
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جب علماء کی پہچان اچھے لباس سے ہوگی، قرآن کی پہچان خوش الخانی سے ہوگی، اللہ کی عبادت صرف رمضان میں ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو اس وقت اللہ میری امت پر ایسے بادشاہ کو مسلط کر دے گا جس کے پاس نہ علم ہوگا، نہ حلم اور نہ رحم ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہو وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی اور ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔